بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفکہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ القمر ٹی وی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے کہ جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ ہر ہفتے کلاس منعقد کی جاتی ہے سفر نور، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عبدالمنان بھائی نے آپ کو بتلایا کہ ہم نے سب سے پہلے وضو کا طریقہ، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے پہلے انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے، اگر اس پر غسل واجب ہے تو وہ غسل کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے اگر ایک بندے نے نماز کی ابتدا کرنی ہے، اب سب سے جو اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ ہے مسئلہ نیت کا مسئلہ۔ اب یہ نیت زبان کی نیت کا نام ہے یا دل کے ارادے کا نام ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ محترم احباب گرامی، سب سے پہلے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ پختگی کے ساتھ کرتے ہیں، کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں پختگی کے ساتھ اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی زاد المعاد کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نیت زبان کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اب انسان نے نماز پڑھنی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے نیت کرے کہ اللہ اتنی میں رکعت پڑھ رہا ہوں اور یہ میں کام کر رہا ہوں، اس وقت ادا کر رہا ہوں، اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ یہ بالکل رسول مکرم، نہ تو صحابہ اکرام اور نہ ہی خلفاء راشدین اور نہ ہی محدثین اور فقہاء سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور رہا مسئلہ اس کے آگے ایک اور بات اہم چلتی ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ ذوالجلال دلوں کے رازوں سے واقف ہے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔ ایک صورت کے اندر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، اور ایک صورت میں ہم نماز میں اپنی زبان سے ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ معاذ اللہ کہ اللہ کو ہمارے ارادے معلوم نہیں تھے کہ ہم نیت سے کیا ارادہ کر رہے تھے، زبان سے کہنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر منحصر ہے۔ جس انسان کی جو نیت ہوگی اللہ اس کی نیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو اس عمل کی جزا عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال تب تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے جب تک اس میں دو خوبیاں نہ پائی جائیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے اگر اس عمل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹمپ نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کر رہا ہے وہ خالصاً اللہ ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہو۔ یہاں نیت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو وہ بھی آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے، نہ کہ دنیا کی واہ واہ، نہ کہ دنیا کی شہرت اور نہ ہے دنیا کی تعریف مطلوب کرنے کے لیے۔ اب احباب گرامی، ہمارے احباب کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو نیت کا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا نہ تو رسول اللہ سے ثابت ہے، آپ کی 63 سالہ زندگی ہے۔ اب جہاں صحابہ نے رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بتلایا ہے، مثال کے طور پر جہاں صحابی رسول عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ یہاں تک اٹھاتے، سینے پر ہاتھ باندھتے، رکوع کرتے وقت یہ آپ دعا کہتے، رکوع سے اٹھتے آپ یہ عمل کرتے، جہاں صحابی مکمل نماز کا طریقہ بتلا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں صحابی نیت کا مسئلہ بتانے میں وہ قاصر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جہاں صحابی نے مکمل نماز کا طریقہ بتایا وہاں وہ نیت کا طریقہ بھی بتا سکتا تھا، مگر صحابوں نے کیا بتایا ہے کہ نیت رسول اللہ نے زبان سے بالکل نہیں کی۔ ساری نماز عربی کے اندر، اور جب نیت کا مسئلہ ہے تو نیت پنجابی اور اردو کے اندر، یہ کہاں کا نہ تو شریعت ہمیں بتلاتی ہے اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور نہ ہی محدثین کا طریقہ ہے۔ اور آج کے معاشرے کے اندر کچھ احباب نے کیا ہم ان کو دین کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آنا چاہتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ، بغیر کسی فتویٰ بازی کے، بغیر کسی متشدد ذہن کے، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیں گے
کہ احباب یہ کرتے ہیں کہ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور قبلہ رخ ہو کر وہ زبان کے ساتھ کیا کلمات ادا کرتے ہیں. اگر ظہر کی نماز ہے وہ کہتے ہیں 4 رکعت فرض. کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعت فرض، منہ قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ کے. یہ 4 کام کرتے ہیں، منہ قبلہ شریف کے، 4 رکعت فرض، پیچھے امام کے، واسطے اللہ کے. اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب آپ ذرا خود سوچیں کہ ساری نماز عربی کے اندر ہے، ساری نماز عربی کے اندر ہے، اور ابتدا آپ اردو کے ساتھ کر رہے ہیں، پنجابی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر محمد رسول اللہ کی سٹیمپ اور محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر ایسا عمل ایجاد کیا جو ہم نے کام نہیں کیا، فہو رد، اور لوگوں وہ باطل ہے اور وہ مردود ہے. وہ چاہے نیت کا مسئلہ ہو، وہ چاہے نماز کا مسئلہ ہو، وہ چاہے غسل کے احکام میں مسئلہ ہو، وہ چاہے وضو کے طریقے میں مسئلہ ہو. جس نے بھی اپنی عبادات خود نکالی، معاشرے کے اندر 4 صدی سے یا 3 صدی سے نیا عبادت کا ایجاد اٹھا لیا اور اس کو عقیدے کا مخز بنا لیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی مرضی عبادت عظیم ہو، پہلی بات تو ہماری اس کے اوپر مہر نہیں ہے، تو وہ باطل مردود ہے اور وہ بات ہی ناقابل حجت ہے. اسی طرح اب آپ ایک بات یہ بھی سوچیں کہ جب نماز کی وہ نیت کرتے ہیں، ایک تو امام ہے اور ایک مقتدی ہے. اب مقتدی کہتا ہے پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، اور امام بھی یہی کہتا ہے. اب آپ حساب لگائیں، امام کیا کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے 4 رکعت نماز، پیچھے امام کے، منہ قبلہ شریف اور واسطے اللہ کے. چلیں ماننے کو آتا ہے جو مقتدی ہے وہ یہ بات کہے پیچھے امام کے، اس کا تو امام موجود ہے. اب امام نیت کر رہا ہے کہ پیچھے امام کے آگے تو دیوار ہے، امام کے پیچھے کون سا اس کا امام کھڑا ہوا ہے؟ بھائی ظاہر بات ہے امام دیوار کے آگے کھڑا ہوا ہے نا. تو امام جب وہ اپنی رکعت وہ پڑھ رہا ہے شروع سے، وہ کہتا ہے 4 رکعت نماز اور واسطے اللہ کے، منہ قبلہ شریف، پیچھے امام کے. مقتدی کے پیچھے تو مقتدی کا تو امام ہے، امام کا امام کہاں سے آ گیا؟ یہاں سے حساب یہ آتا ہے کہ جو رسول مکرم کی سنت کے ساتھ خوار کرتا ہے اور مذاق کرتا ہے، اللہ اسی طرح اس کو معاشرے کے اندر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. سنت کے ساتھ کبھی بھی مذاق بالکل ہی نہیں ہے. یہ نیت کا مسئلہ تھا کہ نیت کے اندر زبان کا ارادہ، زبان کے الفاظ آپ ادا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ رسول مکرم نے ہمیں سکھلائے نہیں ہیں. صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے اتنا تو بتلایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے نیت فرض ہے، نماز کے لیے نیت فرض ہے، مگر آگے بات آ جاتی ہے دل کی یا پھر زبان کی. زبان سے کلمات کہے جائیں گے یا پھر دل کے ساتھ ارادہ کیا جائے گا. اور بھائیو زبان کے ساتھ کلمات بالکل نہیں کہے جائیں گے. جو کہے گا وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا. دل کے ارادے کے ساتھ نیت ہے. آپ یہ سوچیں، ذہنوں اور گمان کے اندر آپ یہ رکھیں کہ میں 4 فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، اور منہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور قبلہ رخ ہو کر پڑھ رہا ہوں. اور یار کون سا ایسا بندہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں 4 پڑھ رہا ہوں یا 2 پڑھ رہا ہوں یا 3 پڑھ رہا ہوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں قبلے کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں قبلہ رخ اور امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں؟ اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ کے واسطے سے ادا کر رہا ہوں؟ سب کو معلوم ہے. مگر 4 صدی کے اندر آ کے یہ نیت زبان کی نکالی. اور کنہوں نے نکالی؟ یہ صوفیوں نے. یہ صوفیوں نے یہ نیت کا مسئلہ نکالا ہے. زبان سے نیت، یہ جو میں نے آپ کو 4 الفاظ سنائے ہیں، یہ 4 صدی کے صوفی تھے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو اس طرح نہیں مانا کہ جس طرح پیارے پیغمبر کی شریعت، پیارے پیغمبر کی زبان اور پیارے پیغمبر کے دل پر اللہ نے اتاری تھی. انہوں نے اللہ کی توحید کے اندر بھی غلو کیا، انہوں نے اللہ کی توحید کے اندر آ کے بھی شرک کیا، اور وہاں انہوں نے احکامات کے اندر بھی آ کے اپنے سے دین میں اضافہ کر دیا. جو کہ دین میں اضافہ کرے گا بھائیو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بدعت ہوتی ہے. اور بدعت ہوتی ہے. اور بدعت کے بارے آپ کو پتہ ہے رسول مکرم کی کتنی سخت وعید ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والے رستہ ہے. یہ تھا نیت کا مسئلہ. آگے ہم چلتے ہیں
نماز کا مسئلہ، اب نیت مکمل ہو گئی ہے، اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اب ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں نماز کے لیے۔ اب یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے، کہاں تک اٹھانے ہیں اور کہاں لے کر جانے ہیں۔ بھائیوں میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 735، آپ گھر جا کے چیک کر سکتے ہیں، 735 صحیح البخاری کے اندر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدی حذو منکبی، یرفع یدی حذو منکبی، پیارے پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبی، کندھے کے برابر اٹھاتے۔ کہاں تک بھائیو؟ کندھے کے برابر۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 735، بیان کرنے والے راوی پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آپ کو ملے گا مکتبہ شاملہ سے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، صحیح المسلم کے اندر 390 حدیث کا نمبر ہے، اس میں بھی روایت یہی ہے کہ کان یرفع یدی حذو منکبی اذا افتتح الصلاۃ، جب پیغمبر نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے کر جاتے، کندھوں کے برابر لے کر جاتے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جاتے۔ دو طریقے ہیں، یہ طریقہ نہ تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں فقہا نے بتلایا ہے اور نہ ہی صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ دو طریقے صحابہ نے پیغمبر سے سیکھے ہیں اور لوگوں کو بتلائے ہیں، نہ تو تیسرا طریقہ صحابہ نے سیکھا ہے نہ بتلایا ہے، اور نہ ہی معاشرے کے اندر جو صحیح سنت کو سمجھنے والا نہ وہ اس تیسرے طریقے پر عمل کرے گا۔ بھائیو دو ہی طریقے ہیں، ایک طریقہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ہے اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کانوں کی لو تک، اس طرح یہ کانوں کی لو ہے اور اس کے برابر آپ نے ہاتھ لے کر جانے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں، تیسرا طریقہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، تیسرا طریقہ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام کے قول اور فعل سے ثابت ہے۔ یہ تھا آپ نے نماز کی ابتدا کرنی۔ اب آگے مسئلہ آ جاتا ہے ہاتھ باندھنے کا۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ اس کے بھی تین طریقے ہیں جو حدیث کے اندر واضح طور پر ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب کندھوں کے یہاں تک، یہ کندھے ہیں اس طرح، یہ دیکھ لیجئے، یہاں تک آپ نے ہاتھ لے کر جانے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، سنت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اس طرح۔ یہ رفع الیدین کر رہے ہو یا سنت کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے صحابہ کو جو سکھلایا ہے وہ دو طریقے ہیں، ایک تو کندھوں کے برابر ہاتھ لے کر جانے اور ایک کانوں کی لو تک ہاتھ لے کر جانے۔ نہ تو اس طرح پیغمبر نے کیا ہے اور نہ سکھلایا ہے، یہ تو پھر آپ اس طرح ہی کر رہے ہیں کہ سنت کے ساتھ کھٹوار اور مذاق کر رہے ہیں آپ۔ یہ بالکل جائز عمل نہیں ہے کہ جو اس طرح رفع الیدین کرتا ہے، ایک کندھے کے برابر اور ایک کانوں کی لو تک۔ یہ دو طریقے مصطفیٰ نے کیے ہیں، صحابہ کو اپنی اقتداء کے اندر سکھائے ہیں اور صحابہ نے امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر رسول مکرم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کا بھی ہم حل نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس کا بھی حدیث کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، بخاری جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 740۔ بیان کرنے والے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَقَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَن يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، نبی علیہ السلام اپنے دایاں ہاتھ کا جو یہ ہوتا ہے گٹ، اس کو گٹ کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کلائی، یہ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ کے گٹ اور کلائی کے درمیان رکھا کرتے تھے اس طرح۔ یہ سن لیجئے، اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں فی صدرہ، اپنے سینے پر رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح بھی رکھ لیتے ہیں، نہ تو اتنا اوپر لے کے جانا ہے اور نہ اتنا نیچے لے کر جانا ہے، صدری کہتے ہیں یہ سینے کو۔ یہاں تک رسول مکرم، حدیث کا نمبر آپ نوٹ کر لیں، بخاری جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 740، روایت کرنے والے حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام دایاں ہاتھ بائیں پر باندھتے، کس طرح؟ اس طرح، یہ اس کا گٹ اور اس کی کلائی، بائیں ہاتھ کے گٹ اور کلائی پر نبی علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ یہ پہلا طریقہ ہے،
یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بھی آپ نوٹ کریں. بلوغ المرام حدیث کی معتبر کتاب ہے, معتبر کتاب ہے. حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کیجئے 217, حدیث کا نمبر ہے 217. روایت بیان کرتے ہیں حضرت وائل بن حجر, اور آپ کو پتہ ہے وائل بن حجر وہ صحابی ہیں کہ رسول مکرم کی آخری عمر میں آپ ایمان لانے والی شخصیت ہیں, آخری عمر میں. اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا, فی صدری ہی سینے پر. پہلا طریقہ کیا بتایا تھا؟ دائیں ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھنا. اور دوسرا طریقہ کیا بتایا تھا؟ سینے کے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور سینے کے اوپر باندھ. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور ایک روایت ابن خزیمہ کے اندر یہ ملتی ہے, یہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, مگر جو زیادہ معتبر وہ دو طریقے ہیں. ایک تو سینے پر ہاتھ باندھنا اور ایک دائیں ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھنا اور زور کے ساتھ اس کو زور سے پکڑنا. یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی جو صحابہ نے آپ علیہ السلام کی سنت کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد بھائیو یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ نماز جب ہم نے شروع کرنی, ہم نے ہاتھ کا بھی بتلا دیا کہاں سے ابتدا کرنی, اس کے بعد ہم نے باندھنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب یہ ہے کہ شروع کہاں سے کرنی ہے نماز. اب پڑھنا کیا ہے بھائیو؟ مختصر مختلف دعائیں ملتی ہیں. پہلی دعا تو یہ ہے, صحیح البخاری کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ, وہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے, حدیث کا نمبر بھی نوٹ کر لیں 1354. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے, اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے. یہ کتنی جامع دعا ہے. اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے دھل جاتا ہے. اور آگے دعا کیا ہے؟ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف کے ساتھ, پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ ساکتا ہنیتن, جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, حدیث کا نمبر ہے 242. بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری ہیں. بیان کرتے ہیں رسول اللہ اس کے ساتھ ایک اور دعا پڑھتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اولاد سے, ساری چیزوں سے اللہ تو پاک ہے. آگے سبحانک اللہم وتبارک اسمک, اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے, تیرا نام عظیم ہے. اور آگے کیا ہے؟ وتعالی جدو کا, اے اللہ تیری بزرگی بھی بلند ہے, جس طرح تیرا نام بلند ہے تیری بزرگی بھی بلند ہے. ولا الہ غیرک, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود پر حق ہے ہی نہیں ہے, اللہ تیرے سوا کوئی معبود پر حق ہے ہی نہیں. اس کے بعد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں, من حمزہ اس کے وسوسوں سے, ونفخہ اس کی پھونکوں سے, ونفثہ اس کے اشعار اس کے جادو سے. پھر نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے اللہ میں تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں, تو بڑا رحیم اور کرم اور رحم کرنے والا ہے, بڑا ہی مہربان ہے. پھر رسول مکرم سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کرتے تھے, اور پھر رسول مکرم اپنی قرات کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا جو آپ کو میں نے ابھی بتایا. ہم مکمل انشاءاللہ نماز کا طریقہ بیان کریں گے. اس کے بعد ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے, امام آگے کھڑا ہے, پیچھے مقتدی ہے, جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے, اور پھر آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھے بھی ملانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر
صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر 725۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں فرمایا اقیموا صفوفکم، صحابہ اپنی صفیں سیدھی کرو۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صفوں کو درست کرنے کی تلقین کرتے کہ آپ صفوں کے درمیان چھڑی لے کے چلا کرتے تھے۔ آپ نے چھڑی پکڑی ہوتی اور چھڑی لے کر صفوں کے درمیان، وہاں مؤذن نے تکبیر کہہ دی ہے، وہاں مؤذن نے اقامت کہہ دی ہے، پھر بھی نبی علیہ السلام صفوں کو درست کرواتے صفوں کے اندر۔ صحابی تمہاری صف نہیں ٹھیک، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اس طرح نبی علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے جو شخص پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتا، اللہ اس بندوں کے دلوں کو بھی آپس میں جدا کر دیتے ہیں۔ ان بندوں کے دل آپس میں کبھی مل نہیں سکتے، ان دلوں کے اندر کبھی محبت اور الفت اور وفاداری پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور رسول مکرم نے فرمایا من وصل وصلہ اللہ، جنہوں نے صفوں کو ملایا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا، وصلہ اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان دونوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا نمبر ہے 718، بیان کرتے ہیں وَقَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ حکم دیا کرتے تھے منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے کے ساتھ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا لو، وقدمہ بقدمہ، اپنا قدم اپنی ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا لو، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، فانی اراکم من وراء الظہر، میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تمہیں، رسول اللہ آگے کھڑے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے تم پیچھے کیا کر رہے ہو۔ یہ رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے اور رسول اللہ کا ایک خاصہ ہے۔ اور رسول اللہ پیچھے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ صحابہ کیا کرنے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کیا کرو۔ صفوں کے درمیان جو فاصلہ کیا رہتا ہے، ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صفوں کے درمیان فاصلہ کرتا ہے مجھے خوف ہے کہ شیطان ایک بکری کا روپ لے کے، ایک بکری کا بچہ اس کا روپ لے کر تمہاری صفوں کے اندر آتا ہے اور تمہاری نماز کے اندر خلل پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب وہ مار کے کھنجر جب وہ ہماری صفوں سے گزرنا چاہا، مگر ہماری صفیں اتنی مضبوط تھی، کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ہمارے اتنے کو آپس میں جڑے ہوئے تھے، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ دشمن صف سے باہر وہ نہیں جا سکا۔ بڑی کوشش کی اس سے کہ میں یہاں سے میں نکل جاؤں، ہار کے اس نے کیا کیا، اپنی ہی چادر اپنے اوپر ڈال کے خود کو خنجر مار کے وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ صفوں کو کس قدر درست فرماتے تھے۔ ہمارے معاشرے نے کیا کیا، ہمارے معاشرے کا 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 1 فٹ کا فاصلہ ہو، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، اور ہمارا کوئی بھائی کسی کی مسجد کے اندر جا کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے تو وہ پاؤں کو پیچھے کر لیتے ہیں، پاؤں کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ اور بھائیو تم پاؤں کو پیچھے نہیں کر رہے، تم رسول اللہ کے طریقے کو اپنی انا کے آگے مقدم کر رہے ہو، اپنی انا کے آگے تم رسول اللہ کے طریقے کو لے کر آ رہے ہو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صفیں سیدھی کرو اور تم کہہ رہے ہو میں نے نہیں کرنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی من مانی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو تمہارے اعمال کو میں تباہ و برباد کر دوں گا، وہم لا یشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ کس قدر مذمت بیان کی ہے جو رسول اللہ کی حدیث سن کر بھی عمل نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر بھی عمل نہ کرے، کس قدر اس کی مذمت بیان کی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ تھا نماز کے اندر صف بندی کا طریقہ، نماز کے اندر صف بندی کا طریقہ، یہ آپ کو طریقہ بتلایا ہے۔ اب بعض احباب جو 1 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں ان کے سامنے ہم پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ ان کو دعوت یہ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی رائے پیش نہیں کرتے، ہم اپنا قول نہیں سناتے، ہم یہ نہیں کہتے یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، ہم کہتے ہیں صحیح البخاری کو سب مانتے ہیں، مانتے ہیں بھائی، صحیح البخاری کو سارے مانتے ہیں، کوئی 1-2 ہے فرقہ جو انکار کرتا ہے، باقی ہمارے جو بھائی اہل السنہ والجماع والے ہیں، اہل دیوبند والے ہیں، اہل الحدیث والے ہیں، وہ سارے